اس کو کتنا علم ہے, تمشا تگان تی نا, اس کا مطلب ہے فیل ہو گیا. اسی طرح مول صاحب ادھر سے نیت کرے, کیا کرے گا, امن تارے بہ فکر کہ مچھا علما ولما کہ نا, تو مکلیو یہ گاند صاحب. نیت درست کرنی ہے, نیت کرنی ہے درست, دونوں کو نیت کرنی ہے کیا درست, سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی, یعنی مخاطب کو بھی مخاطب کو بھی, ٹھیک ہے, متکلم کو بھی سامع کو بھی. کیا نیت کرنی, نیت کیا کرو, دیکھو نیت میں نے ابھی کہا ہے نیت ہوتی ہے مختلف. کیا نیت ہوتی ہے, بعض اوقات سوچتا ہے کہ دیکھیں گے یہ مولوی صاحب کیسا بولتا ہے, اس کا لہجہ کیسا ہے, اس کا سٹائل کیسا ہے, اس کی آواز کیسی ہے, ٹھیک, یہ ساری چیز. اور مولوی صاحب نیت کرے گا, ان کو پتا چلے گا کہ مجھے آتا ہے یا نہیں, میری آواز بھی شاندار ہے, میرا قرآن بھی عمدہ ہے, میرا علم بھی عمدہ ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکبر کی بیماری لگ گئی ہے, تو یہ زیادہ ٹائم نہیں نکالے گا, یہ بھی یاد رکھنا. تو لہذا نیت کیا کریں گے, ہم سب نیت کریں گے, اے اللہ سب سے بڑا شکر ہے, کہو گا اللہ اے اللہ تیرا کیا ہے, شکر ہے, شکر ہے, تیرا احسان ہے, اتنے گناہوں کے بعد, اتنی تیری نافرمانیوں کے بعد, ہاں تیری دن اور رات ہم نے نافرمانیاں کی ہے, لیکن تو کتنا کریم ہے, تو نے مسجد میں لایا, تو نے کہاں لایا, مسجد میں لایا. اور یہاں اگر ہمسائیگی میں اللہ بچائے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر ہمسائیگی مز کنس سے رودمت کیا ان بن, کیا رودمت, اس کو مشکل گزرتا ہے کہ اگر وہ اس کے گھر جائے, اگر وہ اس کے گھر جائے, اور یہ چجائے کہ اس کو گھر میں بیٹھنے دے, چجائے کہ اس کو کیا گھر میں بیٹھنے دے, لیکن یہ اللہ ہے. تو پہلی بات کیا کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. ہاں یہ نوجوان چھے نا, نوجوان یہ خسوئی جوانی آتما ام گسن زیادہ کریں شکر. کیوں, اس لیے کہ یہ بھی یہ شگوفے ہیں, ٹھیک ہے, تازہ بوٹے ہیں, ان کو بھی شکر کرنا ہے. کیوں, ابھی جب ہم ابھی آئے نا وہاں سے, کتنوں کو دیکھا دائیں بائیں کو, بہت کو دیکھا نا, گوم گام بہت کرتے ہیں نا, مغرب بھی ہو رہی ہے, اذان بھی ہو رہے ہیں, کسی کو ٹس سے مس بھی نہیں ہے, جیسے وادی ہے کسی اور کی, مسلمانوں کی ہے ہی نہیں. اور تب بھی مسلمان رونا روتے ہیں, ہائے خدا ہمارا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. وہ ابھی وہ رحم کرتا ہے, یہ تمسن رحم, یہ اللہ کا رحم ہے, نظر عنایت ہے, کرم ہے کہ وہ ابھی ہماری ان نافرمانیوں کا فوراً ہم سے کیا مواخذہ نہیں کرتا ہے, ان پر ہمیں عذاب فوراً نہیں دیتا ہے. اور خود قرآن کہتا ہے, قرآن میں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خدا چوانا, خدا کہتا ہے ہو اگر میں تم کو تمہارے کرتوت کا پورا کیا لے لوں, بدلہ لے لوں, کیا لے لوں, بدلہ لے لوں. یاد رکھو تم میں سے کچھ نہیں بچے گا, یہاں تک کہ جانور بھی نہیں بچیں گے. خدا کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. رب چوانا دبا اگر ہاب تہدس ات الٹ کرمتس, یہ جو الٹا کرتے ہو نا, اس کا اگر میں پورا آپ کو کیا کھینچا تانی کروں, اگر بت ات پہ کیا کروں, جگڑمو, ٹھیک, جگڑمو, تو یاد رکھو اس دھرتی پر کوئی نہیں بچے گا, یہاں تک کہ جانور بھی نہیں بچیں گے. پھر خدا کہتا ہے ساتھ میں وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, مگر بس چھوسی دیوان تو مہلت, کیا چھوس دیوان, اجل مسمى. تو اسی لیے میں نے کیا کہا, پہلی بات جو ہم مسجد میں آئے ہم کیا کریں گے, شکر. کیا کریں گے, شکر. کہو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اتنا بڑا شکر ہے اس اللہ کا, ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں وہ کھانا دیتا ہے, پیت پلاتا ہے, سلاتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اور اپنے پاک گھر میں بھی بار بار آنے کی توفیق دیتا ہے. لہذا اتتھاب اخکت عرض کرت, اس میں ایک بات میں جوڑوں گا یہاں کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے, بعض اوقات انسان سوچے گا ذہن میں تھا. پہلی بات ہے میں یہاں کا نہیں ہونا, اور میں یہاں کا نہیں ہونا, بما چھس یہ میں لولاب کا ہوں, کہاں کا ہوں, یہ تھیزو تو یاد بشس لولاب ہوں. لہذا نچ میں تو وید بچا ناو سے چھن میں تقریباً کہاں گوت
नाम से कोई मैं किसी को नहीं तकरीबन जानता हूं, बस चेहरों से मैं पहचानता हूं। ये मुझे गाल कुल रोजा, ये मुझे चक्स पे रोजा, ये मुझे अरगम रोजा, ये मैं चेहरे से पहचान सकता हूं। ये बात छू क्योंकि ये बाकी नहीं मुझे कोई मालूम है। अलबत्ता एक बात अर्ज करूंगा, यहां मैंने क्या बात बताई आपको कि करू शुक्र, पहले क्या करना है? शुक्र। थोड़ा सा आगे आ जाओ हाजी साहब, आप वहां टेक भी लगा सकते हो। हाँ, क्या शुक्र करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने पाक घर में बुलाया और तू बार बार आने की तौफीक देता है। आदत सोच हो इंसान, ये तो जो याद, बाज औकात क्या होता है हमारी इस वादी में, बहुत ऐसा होता है, हमारी बस्तियों में ऐसा होता है। क्या जैसा बाज औकात मस्जिद में आते थे सब, अचानक एक आदमी छूट गया, एक आदमी छूट गया, समझी जो, ये समझी जो, तो ये सोचता है, खुदा न खास ये सोचता है मशीन इमामत से लगा, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है, मशीन इमत से बना, मशीन यमत से बना, इससे शनि वो मशीन था। अब मैं इसको समझना, या तो समझी जो थे वो समझता है कि मिशन बना कि वो उसकी नादानी है। क्या है? नादानी। हाँ, वो इसकी क्या है? नादानी। उसको ये समझना है कि म्यून खुदा ठीक के नबर कोड़ खबर कहता है, समझता है, वो फर्क है। समझना है कि अल्लाह ये तेरा घर है, ये क्या सोच वो मेचिन ये में से बना, मैं क्या पता बुछुस पोख्ता है, किसको पता है मैं हूं पोख्ता है। वो पर नमाज दक्षिण चुम ये खोवर चुम ये, अब मैं इससे यूं साइड बचाऊं, इससे अब मैं नमाज पढ़ता हूं या कुछ और करता हूं, ये नमाज है, इसको थोड़ी ना नमाज कहेंगे। पहली बात है मुझे नमाज में पता ही नहीं चल रहा था मेरे दाएं कौन है, मेरे शाबाश, नंबर एक। नंबर दो, मुझे पता चलता लेकिन कम से कम मुझे जहन में होना चाहिए था ये भी मुसलमान है, ये भी। नंबर तीन, ये जहन में हर वक्त होना चाहिए ये मुझसे बड़ा होगा, इसकी अमल मुझसे बड़ी होगी, मुझे क्या पता है हमेशा टेंट बुश से नमाज पढ़ा तो तिम खर्चन तेल कहां रोद कोई नहीं है। और कहता समझ का बात समझ आ रही है। लिहाजा खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता पहले ये बात ही जहन में नहीं लानी चाहिए। क्या है बस छुसैन एक, असल में ये वाकया एक हुआ है इसी बरसगीर के, यानी समझो जब ये गैर मुनकसिम हिंदुस्तान था ना, पूरे जितने इसमें देश थे उसको उस दौर में समझो एक मुफ्ती साहब थे जो उस जमाने के बड़े माने जाते थे और जिनके मुरीदीन बहुत थे। उनका नाम याद रखना चाहिए, अपने उलमा का नाम याद रखना चाहिए, अपने उलमा का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि इन उलमा की कुर्बानियों की वजह से हम तक ये दीन पहुंचा है। ये याद रखना, ये याद रखना। उलमा ने दीन सिखलाया तो तब जाके आज हम ये कुछ आपस के सामने क्या करते हैं, बात करते हैं। हम तालिब इल्म हैं, उन्होंने कुछ सबक पढ़ाया, सिखाया, ठीक है। तो उनमें से एक आलिम थे, उसका नाम था, याद रखना, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही। क्या? मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह। जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग इंतकाल कर जाता है उसके नाम के साथ क्या पढ़ते हैं? रहमतुल्लाहि अलैह। क्या पढ़ते हैं? रहमतुल्लाहि। शाबाश। वो इंतकाल कर गए, अब वो है नहीं दुनिया में। बहरहाल उनके पास अपना एक मुरीद आया, उनके पास अपना एक क्या आया? मुरीद आया। समझ लेना ये जो हमारे उलमा है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, अपने जो मुरीदीन होते हैं, मुतवस्सिलीन, इनके साथ ताल्लुक रखने वाले होते हैं, इनको ये हमेशा एक राह बताते हैं, तरबियत करते हैं। क्या करते हैं? तरबियत। इसे ये भी सीखना है। कभी हम जाएंगे, मसलन कभी जाओगे आप मिजाज बनेगा, चलो आज हमने लाया एक तालिब इल्म को, कल को हम लाएंगे किसी बड़े आलिम को। क्या लाएंगे? बड़े आलिम। समझ लेना, ये सीखना, गाल कुलू वालों को भी सीखना है, हर एक को ये सीखना है। हम जाएंगे हम किसी क्या बड़े मौलवी साहब के पास, वहां हमें कहेंगे थोड़ा इंतजार कर लो। क्या करो? इंतजार कर लो। अब जाएंगे हम बड़े मौलवी साहब के पास, मसलन मुफ्ती नजीर साहब हमारे हैं, हमारे शेखुल हदीस साहब क्या है? मुफ्ती नजीर। हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि आज मैं नहीं आ सकता हूं, मैं आऊंगा 5 दिन के बाद। क्या? आज मैं नहीं आऊंगा, 5 दिन के बाद। अब हमें सीखना है, ये जहन में आ जाए है इमूनी निसोन या आज की ना,
ہمیں پہلے یہ ادب سیکھنے ہیں. یہ جو مجلس بڑی ہوتی ہے اس کے بڑے آداب بھی ہوتے ہیں. اس کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ شاباش. کبھی وہ بتائے گا اس وقت نہیں، بعد میں ہم بات کریں گے، اس وقت ہم خاموش رہیں گے. یہ ادب ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں. ام ساری چیز ہیچو اس انشاءاللہ کار یہ اس تھاو تعلق داری علماء کرامن سے. کن کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ. جب ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو وہ یہ سسٹم سکھائیں گے کہ کس مجلس میں کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح ادب ہوتا ہے. کیونکہ ہر مجلس کا ادب ہوتا ہے. ہر مجلس کا کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ میدان بہن کرکٹ میدان پلے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں نا تو وہاں پیولن کی طرف سے ہوتا ہے، ڈگ آؤٹ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ پلیئرز، اور پیولن میں ہوتے ہیں جو عمومی پیولین میں ہوتے ہیں کون سے؟ وہ جو تماشائی. کون؟ تماشائی، تماشگیر جو ہوتے ہیں. تو ان کی سیٹ ہوتی ہے، وہ سیٹنگ سیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی وہاں کیا نام اس کا ڈکم پیل کرے گا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ جانتا نہیں ہے یہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے. تو گو وہاں کا ڈسپلن وہی ہے، وہاں کا ڈسپلن. اور مسجد کا ڈسپلن اپنا نہیں ہوگا کیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے. کیا یہاں آداب نہیں ہوں گے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آداب نہیں تھے؟ آداب ہر مجلس میں ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ الرحمہ کے پاس ان کے مرید ایک آئے. وہ بات یاد رکھنا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ شکر کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی. کہاں لایا؟ مسجد میں. الحمدللہ. کتنا شکر کریں گے تو وہ بہت کم ہے. لیکن پھر میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے مسجد چھوڑ کر میں نے کمال کیا. میں نے کیا کیا؟ میچی نے امس سائڈ لگا، میچی نے یہ زٹ سائڈ بنا، میچی نے یہ سائڈ بنا. نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ذہن، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری بستیوں میں یہ آ جائے. کیونکہ جب تک مسلمان آپس میں کیا رہیں گے؟ جمعیت میں. کیا رہیں گے؟ کیا رہیں گے؟ ایسا مجھے جمعیت. کیا جمعیت؟ یونائٹ ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. تو تب تک یاد رکھو ان کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے بیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے. بیڑیا اکیلی بکری کو، لہذا کھلس سۭتۍ پکن چھُ ضروری. ید اللہ علی الجماع. کھلس پہ آسان خدا سن. سمجھو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہرحال اس مفتی صاحب کے سامنے وہ مرید آیا، کہا حضرت ہمارا امام صاحب ہے، ہمارے امام صاحب ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. تو یہ شکایات کی، اس کے متعلق شکایت کی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. پھر ساتھ میں کہا، یاد رکھنا پھر ساتھ میں کہا کہ اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. آپ سمجھ لینا میرے بھائیوں، یہ سمجھ لو یہ بات. کیا کہا؟ وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. شاباش. اس کو کیا ذہن میں تھا کہ میرا مفتی صاحب کہے گا شاباش مرحبا، تو زبردست ہے، تجھے یہ سب کچھ دیکھنا آتا ہے، تو نے پہچان لیا فوراً اس کو، اور تو نے اس کے پیچھے جو نماز نہیں پڑھی تجھے مرحبا چاہیے. اگر مٹھائی ایسے تو بتا رہا ہے مٹھائی بولا اس میں. تو ساتھ میں وہ ایک اور بات جوڑی، کہا مفتی صاحب، پیر صاحب، اب میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور بلکہ میں اب مسجد نہیں جاتا ہوں. مسجد نہیں جاتا ہوں، میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں. میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں. شاباش. اب بدر عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو یہ ذہن میں آتا کہ شاید مفتی صاحب مجھے کہیں گے مرحبا. کیا کہیں گے؟ تو میرا مرید ہے، تجھے علم ہے بہت زبردست، تو نے پہچانا کہ کھرا اور کھوٹا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مفتی صاحب نے، ابے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ اللہ نے بہانہ کیا، یہ اللہ نے تجھے باہر کرنے کا، تجھے باہر تیرے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ تیرا امام ایسا ہے ویسا ہے، اور خود تو ڈبل پیسہ بھی نہیں ہے، تجھے خود علم بھی نہیں آتا ہے، لیکن تجھے نکتہ چینی کرائی کس کی؟ امام کی، اور تجھے نکالا کہاں سے؟ مسجد سے باہر. یہ تجھے تیرے رب نے باہر پھینکا، فوراً توبہ کرو. فوراً کیا کرو؟ آئے وقت سمجھ، بات سمجھ آ گئی. اس لیے روزانہ جتنے سجدے ہم کریں گے نا، فرض کے، واجب کے، سنت کے، اتنے ساتھ میں کرنے چاہیے سجدے شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے تو مسجد میں لاتا ہے. واریاہ چھ بچے آسان جوان لیکن کمر سم دود منیشن بنا زنگ شیریں. ہاں کیا ایسا نہیں ہے؟ کتنے بہت ہوتے ہیں بیچارے کہ تم چھن ہے زنگ شیرت، تم چھن ہے کمر ڈکرت. کیوں بھائی؟ کمر سے دود.
اللہ تعالیٰ کریں تمام بیمار اللہ تعالیٰ کریں جملے بیمار. دراصل کیوں کیا ہوتا ہے, یہ کیسے یہ معاملہ بنتا ہے, وہ آیا طریقات. اب میں اس کو ذرا واضح کروں گا. میرا موضوع کچھ اور ہے, مجھے بات کرنی ہے دوسرا پہلو ہے مجھے, لیکن پہلے یہ میں بات سمیٹوں گا. یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, کیوں یہ پرابلمز ہوتی ہیں؟ دراصل جب کوئی ہمارے محلے گاؤں میں, وہ ہم میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھاتا ہے نماز. وہ پڑھاتا ہے کیا؟ نماز. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے نماز پڑھائی, جس سے یہ کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی, بس اس سے اب کوئی الٹا پاؤ نہیں ہونا چاہیے. امس گژھِ ٹوٗپۍ ۂج گژھٕنۍ نہ بڑِ پاوٕنۍ, امس گژھِ ٹوٗپۍ ۂج گژھٕنۍ, امس گژھِ کھۄر ہوٚل پکُن. اگر یہ بازار چلان, ہاں امام صٲب ژٕ کیٛازِ یور, یہ کہتے ہیں نا, ہاں امام صٲب ژٕ چھُکھا آب لاگنہِ آمُت, امس چھنا کھیون, یہ کوٚر نہٕ آرام, امس وسیا وۄد کِنۍ, امس وسیا نالہٕ کِنۍ, امس کتیُک ای. آخر یہ بھی انسان ہے. ہمارے اماموں کے ساتھ یہ استحصال آج ہوتا ہے. اور جس وادی میں, جس محلے میں, جس گاؤں میں جہاں کا امام باعزت نہ ہو, جہاں کا امام باعزت, وہاں کے مقتدی کیسے عزت پائیں گے؟ پا سکتے ہیں؟ پا سکتے ہیں. کیوں؟ امام ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے. نماز تمام عبادات کی کیا ہے؟ سر ہے. اور جب اس سر کو سنبھالنے والا وہ بیچارہ بے سر تھا, وہ بیچارہ پریشان تھا, بھلا مجھے بتاؤ وہ لوگ کیسے اطمینان اور آرام کریں گے جس محلے گاؤں کا امام بیچارہ پریشان حال ہو؟ مگر وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سمجھا, یہ امام ہے, یہ امام صاحب ہے, یہ امام صاحب ہے. اب اس کے ذریعے سے کچھ چوک نہیں ہونی چاہیے. انسان ہوتا ہے نا, یہ نہیں زور سے بولو, یہ انسان ہوتا ہے نا. امام انسان ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ اور دیکھو امامت نہیں کر سکتا ہے مگر انسان, مگر کون؟ اور دیکھو جن نہیں امامت کرے گا نا, شاباش, امام ما کر جن, فرشتے ما کر امامت سے. امام کس اوس؟ امام اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تھے کچھ اور تھے؟ انسان. کہوں انسانوں کے, تمام انسانوں کے سربراہ اور سردار, لیکن تھے انسان. ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. باپ کا, ان کا والد صاحب بھی تھا, ان کے چچا بھی تھے, ان کی پوفیاں بھی تھی. یہ سوری ہو سکتی, من تو نا پن دود خاندان تو ماج خاندان تو سوری. تو فرشتن جو بوزمت یہ چھ, فرشتوں کا بھی یہی ہوتا ہے. نہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ جبریل کا ماما فلاں ہے؟ ہاں, جبریل کی ماسی یہ ہے, لیکن جبریل تمام ملائکہ کا سردار ہے, تمام ملائکہ کا سردار. امامت میں کرنا اس سے مگر بوجھو. نمبر 8, تو ہم نے کیا سمجھا اس کو؟ ہم امام سمجھتے ہیں کہ بس اب جو یہ امامت کرائے گا اس کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ یہ اس عربک ونا, عربک لوگ قرآن قرآن پاک میں ہے, عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کس کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. کس کے متعلق؟ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے. تمہیں دما ہے یہ کس نبی ہو, یہ کس وہ نا کیازِ تم ونان, پتہ ست ونان لفظ تم دپان ہو یہ کیا نبیا گو یس نبی. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کھیوان چوان, یہ لسان بسان تھے, لسان گویا وہ سمجھتے تھے پیغمبر ایسا ہونا چاہیے کہ گھس آسن عجوبہ کے. کیا گھس آسن؟ بہ ون آز ات پہ, آز ما یہ نبی دنیا مز, نبی ما یہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نبی نہیں آئے گا, نہ ضرورت ہے اس چیز کی, کیونکہ آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو, بڑا غدار اور بڑا کھچر اور گدھا ہے. کیوں؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. ہاں یہ یاد رکھ, یہ اپنے بچوں کو یہ سبق بتانا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان بچوں کو یہ ذہن میں بٹھائیں گے کہ آخری نبی ہے محمد رسول اللہ. اب اگر ان کو کوئی کتنی داستان سمجھے, ان کو ذہن میں انہیں نہ غلط ہی کہتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی کی سچی زبان سے ہم نے یہ سنا ہے کیا
کیا میں آخری نبی ہوں؟ میں کیا ہوں؟ جو یاد، یہ سبق سون، یہ سبق ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت. کیا؟ ختم نبوت. ختم نبوت کی جو مہر ہے نا، مہر، وہ مہر تھی محمد رسول اللہ، وہ شان مبارک میں تھی. آپ علیہ السلام کے شان مبارک میں کیا تھی؟ دو شانوں کے درمیان کیا تھی؟ ختم نبوت کی مہر، کہ بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں. ٹھیک، تو وہ کیا کہتے تھے عرب کے وہ لوگ؟ کہتے ہیں یہ کیا نبی آگو نعوذ باللہ، یہ کھیوان چوان لسا بسا تھے، آج میں ہی وہ نبی کا. آج کے لوگ کہتے ہیں اپنے امام کو، ہاں یہ امام آگو، تو اس لیے وہ اس کے تمام ان کیا کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں. حالانکہ امام کو اچھائیوں سے دیکھنا ہے. کس سے دیکھنا ہے؟ اچھائیوں سے. کیوں؟ وہ آپ کی نماز کا ذمہ دار ہے، وہ آپ کی نماز کا ذمہ دار ہے. علاقے میں نکاح کا ذمہ دار ہے، علاقے کا میں نکاح کا ذمہ دار ہے. ہمارے ہاں گھروں میں جنازے غسل وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل حل کرتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے، علاقے میں بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اذان دینی ہے، بچہ پیدا ہوا تو یہی کون مول صاحب ہی آتا ہے. تو آخر اس کی قدر نہ کرے تو اور کس کی کرے؟ آیز کا سمجھ. تو یہی سے مسئلہ پرابلم یہی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی تعظیم نہیں کرتے. اماموں کی عزت دے دو. کیوں؟ امام کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ امام چھ نمازن ہند ذمہ دار، امام چھ نمازن ہند ذمہ دار. چھوٹ مثال ونو بتائے، چھوٹ مثال، مجھے نہیں جانتے ہو نا آپ گھر سے، لیکن اتنا ہے کہ یہ اس کو مشتاق کی حجت روزہ، بس اتنا ہی ہے نا. اب میں آیا، میں نے نماز پڑھائی، میں نے نماز پڑھائی، اگر نہیں میں ایسے وضو ہوئی، اگر نہیں میں ایسے، آپ کی نماز ہوئی تھی. تو اب میرا قصور تھا، سب پر چڑھ جاتا ہے. کیوں؟ میں ہوں امام، میں ہوں گویا امام کچھ بھی ہو. اب یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس نسبت کا کمال ہے. یہ جو یہ منزل یہاں ہوتی ہے، یہ منزل، اس منزل کا یہ، کیوں؟ اس منزل پر خود کھڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیز کا سمجھ. یہ کیز کور میں یہ گوڈنیتھ یہ شوش کلیئر، لیکن تہ دمو بہ مبارک، تہندس تہذ مسجد ون بہ مبارک. سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی خوش آمد کی بات نہیں ہے، میں اپنے دل سے کہتا ہوں. میں نے ابھی جب سلام پھیری نماز کے بعد، میں پہ نظر یت کو میں تو بوچھ خوفتن کس بچ، یہاں یہ نوٹ میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ نوٹ. آج ہر مسجد میں یہی پنگا ہے، ہر مسجد میں تقریباً. تت کیا پنگ وون تک کیا مسجد میں یہ جو بورڈ، یعنی میقات صلات کا مسئلہ ہے، نماز کی ٹائمنگ، نماز کا انتظام، نماز کا سسٹم دیکھنا، اذانوں کا سسٹم دیکھنا، یہ اس میں ہونا چاہیے اہل اور ذمہ دار امام صاحب. کون ہونا چاہیے؟ امام صاحب. کون ہونا چاہیے؟ بائیڈ ونیو کوسز. ہاں، یہ ڈیوٹی اور اس کو حق ہونا یہ چاہیے. یعنی اس کی انفلوئنس کے بغیر، اس کی مداخلت کے بغیر کوئی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ امام ہے، امام ہے. تمش پتہ نما اذان کار گئی شروع، کار گئی نہ شروع کی. یہ ساری لاگن کھلن کرن گھر، تت رودا کا خاندار، خاندار رودس کا. بس اتھے پہ سمجھن یہ امام ہے، یہ ہماری مسجد کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، پوز تھی ورنو تتنا انتظامیہ کمیٹی خاطر چھن وونمت کن جائے حدیث مز کہ تمن وونک نے ذمہ دار کی. نہ تم تن سمجھا کہ اس خدائے سن مسجد ہند خادم. کیا اللہ کی قسم، اگر اس خادمن مز پگہ خدائن تج جائے، ہاں اگر اس یہ خادم اس مسجد نبوی ہند تم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تم نا تم مسجد ہند خادم، مسجد نبوی کے خادم تھے. وہ کیا تھے؟ خادم تھے، خدام تھے، اپنے آپ کو خادمین میں شریک کرتے تھے. اور ان خدام میں اگر ہمارا نام آ گیا، یس آزک آس رہبر، پریزیڈنٹ چھا، صدر چھا، کیا ونوس یا ذمہ دار چھا، یا ونوس سیکٹری صاحب چھا، خزانچی صاحب چھا، اگر امس آو یہ ذہنس من ز پہلو چھ، اخ پہلو ای امس ذہنس من کہ بچھس، کیا چھس؟ بچھس میں بغیر چھکا، گو عید ختم. کیاز تیل سردری کران، کیا کران؟ اور ما سردری ہند فارم بورمت اتہ، سردری پیوان کریں بدل پہ، تت پیوان ہار رٹی تہ دیار رٹی. آوا سمجھ؟ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں خادم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خادم. بہت سے خادم، بہت سے مسجد ہند. اگر میں یہ مسجد چھ دان جائے کہ ڈوین پھش دن خاطر، یہ حق، یہ میس خدا سن مے پہ کیا احسان. آیا کت سمجھ؟ میں ون تو تھی سمجھو تو یہ مسجد کے ذمہ داران ان کو سلام ہو.
इंतजामिया को सलाम हो तस इंसानस युस मस्जिद हंद खदमत खतर पन पान पेश करान पत पन आतवार हफ्तस बिचोर ड्यूटी मगर अक आतवार गर वह कर गरिच कम कि वह द्राय मशीद हंद खतर 10 रपी 20 रपी जमा करने खतर अमिस इंसानस मरहबा क्या चुस मरहबा अमिस सलाम अमिस क्या गए सलाम तम गसन बद दिल गसन लेकिन युस मस्जिद हुंद अंदरूनी ये इंतजाम बो वना तुम और अम सर मसाइल हल अगर ये इमामों ही को हवाला किया जाए किन को हवाला किया जाए हाँ हाँ जोर से बोलो किन के क्यों इमाम जिम्मेदार है इमाम जब उसको आपने नमाज का जिम्मेदार बनाया तो नमाज के शुरू और नमाज के एंड होने का भी उसी को जिम्मेदार बनाओ और यही उसकी अहलियत है यही उसकी क्या है नचुस एवं क्या वनाती है प्रेसिडेंट साहब न बिचारिस दीन आसा मोलूम न कह तो वसान छुस मज बिचारिस तुम वनो जरूर ये में तुम वन मे गो ना नाराज की मुझे नाराज इतना हो जाओगे अगली मर्तबा कहोगे गाल कुल्लू वाले कहेंगे मुश्ताक को यहाँ नहीं ला सकते हैं मगर वल्लाह मैं बात वही कहता हूँ जो हक की बात है जो हक की बात है क्या प्रेसिडेंट साहब छोड़न ये इमाम साहब जन आसा क्या जन ये बांदी तो गुलाम बिहित जन गंडित थोमुत क्या गंडित अगर यम कत कर दुम दह दपान जरा एर वट डेर ये संभाल डेर यो यह इमाम यह ना चान मस्जिद हूं क्या वन गुलाम की यह ना चोन गुलाम की अगर तुम मस्जिद हूं गुलाम करान शुमार अलग बात है अगर तुम पन ज़ाती गुलाम जान करान शुमार तेल पन नाअहली हेचनावान ये गुलाम नहीं है इमाम गुलाम नहीं होता है इमाम गुलाम नहीं होता है हाँ इमाम होता है नमाजों का जिम्मेदार क्या होता है नमाजों का जिम्मेदार नमाजों का जिम्मेदार ये न प्रेसिडेंटस खदिम न सेक्रेटरी से गुलाम इमिस इमामस करू इज्जत और इमन दियो इज्जत जिन महलों में वल्लाह जिन इलाकों में इमामों की इज्जत नहीं होती है खुदा की कसम मैंने देखा है और मैं देखता हूं वहां मस्जिदों में आए दिन पंगे भी परेशानियां भी और वो महल्ले वाले कभी अमन और सुकून की सांस नहीं ले सकते इमाम जी टेंशन मज मुख्तदी खेना हुई क्या वना हाई क्लास फाइव स्टारस मज बत यह बिचोर परेशानी हाल इमाम आखिर ये क्या कह तो बस ये वही में जिमनी ये गुजारिश या आई गुजारिश कत पे यह गुजारिश कर में अत चीजस पे ये गोडनिच लफ्ज वनो तुम क्या ये मस्जिद मज आय शुक्र करो गोडनिच कि अल्लाह का शुक्र है कि उस अल्लाह ने हमें मस्जिद में आने की तौफीक दी वरना ये नहीं पता है कि हमारे अमाल की वजह से अच्छा हक बना के न हदीस पाक में है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब मैं मौजू अर्ज करूंगा पहले बार आयत कुरानी पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाई वहदहु ला शरीक सुन शुक्र सनत एहसान यम खुदाई वहदहु ला शरीकन जिस अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया क्या बनाया बड़ी पाऊंगी क्या बनाया इंसान और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया कमो बेश कहते हैं कि 18,000 आलम कितने 18,000 अत मज इंसान हुद अख आलम उस अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बनाया इंसान क्या बनाया इंसान दरिंदा नहीं बनाया हैवान नहीं बनाया हाँ हैवान बनाए है तेल आसान ऐसे गंडाल या राज था आसान गंडे दरिंद बनाए तेल आस होने इस बस्तियन मज बस लायक दिलो सहित हुई वैश्य रोज जंगल में फिर हमसे सब डरते बल्कि क्या बनाया इंसान क्या बनाया इंसान मैं उन्न तो दरिंद बने न के फिर हमसे सब डरते फिर हमसे लिहाजा अगर इस
تو اس نش آز کھوژان تیل پزِ اَسہِ سونچُن کیا دلیل آز کیازِ گٔمٕژ انسٲنی برادرین پانوی وحشت تو دہشت کیازِ گئی پود کیازِ بوے بٲیِس نش ژھٮ۪نان بیٚنہِ بٲیِس نش ژھٮ۪نان ٲخر کیا وجہ گوٚو کیازِ مٲلِس نش اولاد ژھٮ۪نان اولادس نش مول ژھٮ۪نان ٲخر کیا وجہ گوٚو کیازِ ہمسایس نش أمِس ٲسۍ ونان ہمسایا کیا ٲسۍ ونان کیا ٲسۍ ونان یعنی اِکوٹ چھُ یِہُنٛد شیڈ ٹھیک امس ونان ہمسایا لیکن کیا وجہ ہے کہ آج یہ ہمسایہ سے بدکتا ہے اور دور بھاگتا ہے آخر کیا وجہ امس ونان رشتہ دار کیا ونان ذوی الارحام کیا ونان قرآن میں ذوی الارحام کیا آج کیا رحمے درامت آخر کیا دلیل گئی یہ ذہنس مز تھاو اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بنایا انسان کیا بنایا انسان الحمدللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اس اللہ نے ہمیں ادھر ادھر نہیں رکھا نہ ہمیں کہا نہ ہمیں وہ مزاج بنایا نہ ہمیں پتھروں کے سامنے جھکنے کا مزاج رکھا نہ آگ کے سامنے نہ دریاؤں کے سامنے ہاں نہ ندیوں نالوں میں سامنے اور نہ درختوں کے سامنے بلکہ اس نے ہمارے اس ماتھے کو ٹیکنے اور جھکانے کا مزاج جو ہمیں رکھا یعنی ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں ایمان کیا کہتے ہیں ایمان نہ بڑھ پاؤں کیا ایمان گویا ہمیں بنایا مسلمان کیا بنایا مسلمان کیا بنایا مسلمان صرف انسان نہیں بلکہ بنایا مسلمان کیا بنایا مسلمان الحمدللہ یہ مسلمان ہیں ہم تو آج ہماری یہ پہچان ہے آج ہماری یہ پہچان ہے یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے کچھ یہاں نہیں ہے کچھ کہیں اور نہیں ہے یہ سب چیز تم چھنا اس کے یہ ساری چیز بوجھ ہے اس الحمدللہ مسلمان کیا مسلمان بس اتت بیاکھ کت سمجھی میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اسی لیے ٹیکا نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اسی لیے راکھی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اسی لیے یہاں وہ گنڈی نہیں ہے اگر مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو اسے سوچنا ہے کہ کہیں میرا نام کچھ اور نہ پڑے کل کو کیا مجھے اسی حالت میں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہا تھا کیا میری شکل اسی وچ وچھی کیا ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے پسند کرنا چاہتے تھے دیکھنا مجھے پسند کرتے تھے سمجھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ رکھا دیکھو ایمان والا مسلمان وہ بھی جس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ یہ پور ست کیا گو مسلمان سچ مسلمان یم کس مون آدم صاحب تم وقت پیغمبر نبی خدائے سن یہ مون نوح صاحب خدائے سن پیغمبر سچ برستگار یہ مون حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت داؤد تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں جس نے ان کے وقت میں ان کو اپنا نبی اور ان کو اپنا سربراہ مان لیا ان کی مان لی تو سمجھ لو وہ بھی کیا ہے ایمان والا ہے کیا ہے وہ ایمان والا وہ مسلمان ہے کیا ہے وہ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے غلط فہمی نہیں ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا دیگر مذاہب کو جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں یا کوئی اور نہیں ہے بس یہاں ہم یہ کہتے ہیں ہم کبھی کسی نبی کے امتیوں کو یا اس کے نبوت پر کوئی آنچ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی مکمل ہے کیا ہے مکمل تو نہیں سمجھ جاتا یہ بات یوں میں عرض کروں گا کہ ہم جس نبی کے غلام ہیں ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مجھے بھی ماننا ہے اور ان کو بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر سمجھنا ہے اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم جو ایمانیات کے وہ جزیات پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ کتبی و رسولی
वो कुतुबी, गोया जितनी भी किताबें आज तक आई हैं हम उन तमाम किताबों को अल्लाह की किताब जानते हैं। लिहाजा कोई मुसलमान तौरात की मुखालफत, तौरात की बदतमीजी नहीं करेगा। तौरात की तौरात, चूंकि वो अपनी असली हालत में आज दुनिया में है नहीं। कोई मुसलमान होने के नाते जो किताब नाजिल हो गई इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, उसकी बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसको इस्लाम वहां पकड़ेगा, जुर्म कहेगा उसको कि तूने जुर्म किया। कोई मुसलमान दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब जबूर के मुतलिक बुरा भला नहीं करेगा, उसकी तौहीन नहीं करेगा। ठीक इसी तरह हम कहते हैं दुनिया वालों को, कहते हैं भला आप अगर नहीं भी मानते हो, भला हमें कहो इस कुरान की मुखालफत करके क्यों मुसलमानों के जज्बात को छेड़ते हो। एक अच्छो है वहां समझ। हाल ही में यहां स्वीडन में मुसलमानों के जज्बात को इस तरह छेड़ा गया और झंझोड़ा गया कि वहां के किसी बदबख्त इंसान ने, नाअहल इंसान ने मुसलमानों के इन जज्बात को इस तरह झंझोड़ा कि उसने कुरान पाक की क्या की, बेहुरमती की। हम कहते हैं हम नहीं करते हैं तौरात की मुखालफत, हम नहीं करते हैं इंजील की जबूर की मुखालफत, अलियाज़ु बिल्लाह, क्योंकि मुसलमान उन तमाम किताबों को, हक की किताबें, उन किताबों को जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, ये ज़हन में रखना है। लेकिन आज वो उस अपनी असल हालत में क्या कुछ भी लगेगा कोई ठोर तो उसको कहीं डाम कोई करेगा, कहेगा आज तेल चीज तमान वाल से वास तेल यो चीज समझी ना, वो अपनी असल हालत पर नहीं है। जो असल हालत पर थी हम उसकी मुखालफत हरगिज नहीं करते। लिहाजा हम भी कहते हैं पूरी दुनिया के जो जिस अपने मिजाज और मजहब पर है, जो जो तरीका अपनाते हैं, उनको हम कहते हैं तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, लेकिन कम से कम ये वाली कम बदनसीबी का मिजाज मत दिखाओ, ये वाली कम अक्ली और नालायकी का मुजाहरा मत करो कि मुसलमानों के जज्बात को न छेड़ो, क्योंकि मुसलमानों को अपनी जात से ज्यादा प्यारा मोहम्मद रसूलुल्लाह न बढ़ पाऊनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमानों को अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान का माल खत्म हो जाए, जान खत्म हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अथर पर वो कभी आंच नहीं। इतनी बात है, इतनी गैरत हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इतनी भी, और ये कि मुसलमान तमाम चीजों को खत्म होना बर्दाश्त करेगा, लेकिन इस कुरान पाक की तौहीन होना बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्या बताएं, हमें शायद ये कहा जाए कि तिल छू तु करा क्या तना तु करा डिसिप्लिन खिलाफ, तु ज़ाबितन खिलाफ करा। हमसे ये कहा जाएगा, हमसे गिले शिकवे किए जाएंगे कि तुम क्या हमारे माहौल को बिगाड़ते हो, हमारे डिसिप्लिन को खत्म करते हो। हम यूं कहते ना 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 ना, यीशु मुसलमान ही, ये मुसलमान संजीदगी का मुजाहरा करता है जो आप की तरह इस तरह कोई बदतमीजी नहीं करता है, वरना वो मुसलमान आज भी सड़क पर आकर मुजाहरा करना जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप को निछावर और सीधा करना जानते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र, एहसान हुआ कि हमें जिस नबी के साथ जोड़ा उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम नबियों के इमाम हजरत रसूलुल्लाह। अब गोया किसी को ये हक नहीं बनता है वो कहीं और जाए। वैसे भी किसी नबी की शरीयत आज महफूज नहीं है, ये भी याद रखना। किसी नबी की शरीयत आज ना बड़ी न्यूज क्या शरीयत महफूज नहीं है। लिहाजा कोई जवान यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं फॉलो करता हूं ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम, और भाई वो शरीयत ही महफूज नहीं रखी है। आप उनकी किताबों ही को देखो, वो किताबें ही किताबें नहीं है, ठीक चल। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उसे ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस नबी का मैं हूं, वो नबी है आखिरी नबी। वो नबी क्या है? आखिरी नबी। वो नबी तमाम नबियों का भी इमाम है, लिहाजा अगर आपको अपना सरबराह समझना है, वो समझना है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा
ہمارا معاشرہ، ہمارے ضابطے، ہمارے طریقے کار، وہ سب کس اصول، کس طریقے پر ہونے چاہیے؟ محمد رسول اللہ۔ میں نے چونکہ جو آیت تلاوت کی، اس آیت کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ میں عرض کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کی ہی تعریف کرتے ہیں، مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، ان کی کوالٹی ایک بیان کرتا ہے ایمان والوں کی۔ کیا ایمان والوں کی کوالٹی آسا؟ ایمان والوں کی کوالٹی ہوتی ہے انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر، یہ آیت ہے قرآن کی، انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً تعمیر کرتے ہیں، یقیناً تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو۔ کون؟ من آمن باللہ، من آمن باللہ، یہ ایمان چھاساں خدا اس پہ، اس کا مطلب ہے مسلمان۔ کون؟ مسلمان۔ پتا چلا یہ جو مسجد کا تعمیر کرنا، مسجد کی کھڑکی سنبھالنا، مسجد کا سوئچ سنبھالنا، مسجد کا دروازہ سنبھالنا، مسجد کا ہر چیز دیکھنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ یہ ایمان والوں کی کیا ہے؟ ہاں، یہ سمجھن، یہ الحمدللہ یہ ایمان کی وجہ سے تجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں مسجد ہنز در گژھ آسٕنۍ رٕژ، میں مسجد ہند دروازہ گوٚژھ آسُن رُت۔ یہ تجھے ذہن میں جو آ رہا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے من آمن باللہ، بے کس پہ ایمان، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اس والیوم الآخر ہی کہ میں داخل ہے۔ کون؟ کہ تم سن ایمان آس محمد رسول اللہ۔ دیکھو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کس پر ایمان ہونا چاہیے؟ زور سے بولو تھی کھتو نندر، میں باسان میں باسان میں بدل کی خبر، میں باسان آپ چھکن یہ سارے بڑے۔ ہاں، اور دوسرے کس پر ایمان ہونا چاہیے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب آ گیا نا آمن باللہ اور اس کے بعد آیا والیوم الآخر، والیوم الآخر، چونکہ سمجھ لو اس والیوم الآخر میں داخل ہی ہے کون؟ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ دنیا تو جو دنیا میں آیا اس نے تو دنیا دیکھ لی، اس نے دنیا دیکھ لی، آخرت کو کسی نے دیکھا؟ مگر ہم کیسے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا حکم قرآن نے دیا، اور قرآن کا یہ حکم ہم تک پہنچایا کس نے؟ ایک سچے نے، کہو ایک سچے نے، ایک سچے نے، جو سچا ایسا سچا تھا کہ غیروں نے بھی کہا آپ جیسا سچا کوئی نہیں۔ وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا جب کہا آمنا باللہ، کیا کہا؟ آمنا باللہ، تو اس کے ساتھ والیوم الآخر، بالیوم الآخر میں خود ہی داخل ہوا کہ وہ جو آخرت کا تعارف جس نے کرایا، جس نے ہمیں آخرت کے متعلق وہ انٹریکشن کرائی، انٹروڈکشن دی، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ مسجد کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ لیکن وہ اتنا ہی نہیں کرتا ہے، ساتھ میں کہا صرف وہ مسجد بناتا نہیں، نہ مسجد بناتا نہیں، اس مسجد کو وہ بساتا بھی ہے، مسجد کو ایک مسجد کو مثال کے طور پر اگر کسی گھر کے بڑے نے سوچا، تو جو دھیان میں کن دھیان تھے جو مسجد، کسی گھر کے بڑے نے یہ سمجھا اس بناؤ مکان، اس بناؤ مکان سنوک بنے، کیا بنو؟ مکان عالی شان، یہ کیا بنا؟ رنگ بنگلہ بنو، ٹھیک ہے، پینلنگ بھی کی، میٹنگ بھی کی، سب کچھ سیٹنگ بھی کی، لابی تے بنانس، گیلری تے بنانس، سوری کے، لیکن کہیں اس میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی نہیں۔ پھر کیا اس سے بہتر تھا اس محلے میں ایک کسی نے شرٹ بنایا، کیا بنایا؟ مگر وہ وہاں رہتا ہے، وہ وہاں، تو وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے شرٹ والا، کیونکہ وہ وہاں رہتا ہے، وہاں وہ ایک اچھا سے وہاں سمجھ، فرق سمجھ میں آ گئی۔ بس یہی سمجھنا ہے کہ مسجد کو بنانا، مسجد کو بنانا، یہ ہے قرآن نے کہا یہ ہے علامت ایمان والوں کی۔ مگر اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن ہی کہتا ہے، کہا مسجد کو بنا کر مسجد کو بسانا، مسجد کو بنا کر مسجد کو بسانا ہے۔ کیوں؟ واقام الصلاۃ، واقام الصلاۃ، پر اماموی میں کہا کیوں؟ قرآن نہیں، قرآن نہیں دوپن بے ہسے چھ تم نماز کران قائم، نماز کران یہ نہیں کہ آگو 60 کی، کیا گو 60 کی، آگو 62 کی، 60 کی اور 360 کی
وہ 360 کی اور 60 کی والی نماز نہیں، بلکہ وہ آتا ہے روزانہ. کیا آتا ہے؟ روزانہ. اسے چین نہیں آتا ہے، اسے تب تک چین نہیں ہے. چھنازا سا کنش عادت ایوننگ واکس، آپ کو یوں سمجھاؤں گا میں، کنش شامس گومت عادت سہ یت پہ بون گر تائے پہ دپان سکون میں یوان کیا بہ گژھے قدم 10-30 پکن، بہ گژھے 1 کلومیٹر پکن. چھنس ونان بس ایسا ہونا چاہیے یہ مسلمان ہو مسجد کو بسانے والا کہ یہ گئے زبن کہ بھائی مجھے سب میں سکون آئے گا. کب؟ جب میں 5 وقت مسجد میں جاؤں. 5 وقت مسجد میں نہ بڑھ پاؤں مسجد میں جاؤں. اس لیے کرو اراد انشاءاللہ. گوڈنیک کیا اراد کرو؟ مسجد کو بنائیں گے بھی، مسجد کو بنائیں گے. مطلب میں ونمو تہ صبح کرزو تھی الیاذ باللہ شہید پرٹزو مسجد. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی بنانے کی بھی فکر کریں گے. مسجد ہماری عالی شان ہو، مسجد ہماری یہ مسلمانوں کی شان ہے. مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھا سمجھ مسلمان بنائے اخ مسلمان ایک اتمان جو ونو بتائے. ہماری مسجدوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، عجیب حال ہوتا ہے. مسجد بناوی محل والن معاف کر جو میں شرعی کیا آہستہ فتوا، میں فتوا نہیں دوں گا اتنا جو ذہنس میں کماوین کل کو کوئی فتوا دے گا کہ فلانے کا، نہ فتوا میں نہیں دوں گا. مسجد کے لیے آپ پیسہ کسی بھی مسلمان سے کہیں سے بھی لا سکتے ہو. یہ تھا جو ذہنس میں مسجد کے لیے آپ پیسہ کسی بھی مسلمان سے کہیں سے بھی لا سکتے ہو. کنس دوست یہ گال کلیک تمس دوست جم کا سو جم بسا بس گوس تمس وون میں ضمنی اچھی مسجد بنا. تم دو مین طرف ترزو سیر گاڑی اخ، مین طرف ترزوس جائز جائز تم دو بچار مے تھزو ثواب وات مت. تم دو مت وات کیا ثواب. کنس دو تت لگزو لمپ 4 مین طرف. سوس یتک سوس بلکہ سوس بیک ملک تہ بات سمجھ نہیں ہے یہاں. وہ مسجد کے لیے ہم پیسہ کسی بھی مسلمان سے لا سکتے ہیں، جائز ہے. مگر بون بدل کات بون امہ محلک لکٹ سے لکٹ اس لکٹ سے لکٹ ملازم نہ بلکہ زمیندار تو مزدور، زمیندار تو مزدور. جب اس کی نیڈ بڑھ گئی اس نے کہا میں پیسہ بناؤں نو مکان. کیا بناؤں؟ نو مکان. سچا کرا وائٹ پہچان گوڈ ونیو سچا کرا وائٹ پہچان نہ بڑ ون سچا کرا وائٹ پہچان سچا گام گام پھیرا مچ پھیرا بلکہ سچا کرا گویا ایک آدمی کیا ایک آدمی 4 پور کچھ مکان بناتا ہے. لیکن 40 آدمیوں سے ایک حال نہیں بنتا ہے. ہائے کیوں ہو نہ تو سمجھو میں ون تو سمجھو جو نا ادروائز نہیں، اس کو غلط نہیں سمجھنا. میں نے جو جملہ کہا میں نے آپ کو پہلے وہ بتایا نا، مسجد کے لیے کوئی بھی آدمی کہیں سے بھی اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے. ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں دے. تم تو مین طرف دیجو کچھ سمجھ. لیکن یہاں ہم سمجھیں گے کہ کتنا عجیب یہ مزاج ہے. اسی محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، چلو مان لیا اس کا 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، وہ 10 کمرے بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ 10 کمرے. تم سی ونو دپوس ے بنو 10 بائی 10. کیا بنو؟ بس سے ونان یہ بناو 10 بائی 10 کچ یل 4 بناو 10 بائی 10 یہ گو نا 40 بائی 40. تم کھت بڑ سا آسان ہاں ہے سا گئی گامس اکس پھلاویں ہے کچھ گویا ے بنو یار 10 بائی 10 یہ بنو تھی 5 رلت 10 بائی 10 تو بڑی مسجد ہو گئی. یوں ہی میں اشارہ کیا انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، من آمن والیوم الآخر. اور الحمدللہ اشنا اچھی گروپس مز ایرا اچھا آت مز کنا جو الحمدللہ کیا اللہ کرے کہ اس گروپ میں ہم آ جائیں. کیوں؟ اب میں نے ساتھ میں یہ بتایا مسجد کو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کا معنی ہی تعمیر کے ہی معنی میں آتا ہے. ایک تو تعمیر کرنا، اسی کو میں نے وضاحت کی کہ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بسانا. کیا کرنا؟ بسانا. جس طرح وہ محلے والے نے شیڈ بنایا تو بس گیا، غنیمت ہے، اچھا ہے. اس سے کہ ایک نے بنگلہ بنایا مگر کچھ نہیں، بستوا نہیں ہے. خانہ خالی را دیو می گیرت.
کیا خانہ خالی راہ یہ فارسی اخ محاور دپان خالی گرس مز جن خالی گرس مز کیا دیو تو جن کیا پتہ وچمت یہ ماحول تہ وچمت کہ پتہ واریاہن مسجدن مز بہرین جوان اژنس اندر ان گوٹھوس مسجد میں ویسے وہاں تو کوئی نہیں آئے گا ملک الموت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا ملک الموت کے بغیر وہاں کیوں نہیں وہ تو اس کو تو آنا ہی ہے نا اور یہ سا قسمت وول سا قسمت وول نہ سا قسمت وول تھی کھچو ساری وی نہ اگر سہ یہ مے تو تہ تین تیل کیا تیل بدل کی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں ملک الموت ہی آ سکتا ہے باقی چھ کہاں ہے وہاں لہذا یہاں مسجد میں کوئی ڈرتا ہے نہ ڈرنا نہیں چاہیے لہذا یہ خوف راسک ماحول گھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خانہ خالی راہ دیو می گرت خانہ خالی راہ اتھی گو دروازہ کھولنا یہ باسان پتہ ہائی ات بوت ات پریت ات جن کہاں نہ تک گۄڈنِکِس صفس مز نہ دہمس صفس مز تک انسان بس تک جنات تم آسان با ادب پڑھ تو وہ نماز پڑھیں گے وہ بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے کہتا ہے سمجھ تو خلاصہ کیا نکلا مسجد کو تعمیر کرنا مسجد کو ات من تعمیر ظاہری اخ معنی کس کہ ایک انسان کور اتت گھس شوق بڑھن شوق بڑھانا چاہیے شوق رکھنا چاہیے کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے ہو چنا چین اخ ون کنس دپس ٹھیک دیتمت غلام رسولس مکان بنائے سو سی غریب بیاکھ دپس ٹھیک دیت عبدالستارس مکان بنائے سو سی غریب بیاکھ دپس ٹھیک دیت منڈی کنس مکان بنائے سو سی غریب سہ مزاج تے دراو مسلمانس وہ مزاج بھی ختم اسی لیے غیروں نے پنجے مارے غیروں نے کیا مارے جو یاد ہاں آج بھی اب کیا کیسے بتاؤں گا میں کس طرح بتاؤں عجیب لگا یل نہ پن پرسن کے جب اپنے نہیں پوچھیں گے جب اپنے جب اپنے نہیں پوچھیں گے تمس این غیر پرسنی کیا اینس سہ کیا ون پتہ دپ میانہ خاطر چھ غیر ٹھیک میرے لیے غیر ہی کیا ہے ٹھیک ہے ایک کت سمجھ مثال ونو بہ مثال کوئی یوں سمجھو میں آس ہمسائیگی مز بسان ہمسائے تہ بوے تہ ہمسائے تہ بوے میں اس کے گھر کی خبر گیری نہ کروں میں اس کے گھر کی خبر گیری تو سمجھو تمس آس حاجت تمس آس ضرورت بہ کر خبر گیری کی وہ یہ میون دشمن میں ون غیر مسلم میں نے غیر مسلم نہیں کہا میں نے کہا میرا دشمن آ جائے کیا آ جائے دشمن یس میں سید آس اناد یس نہ ویسان آسان طور یون سمجھو وہ آئے گا اب مجھے غصہ ہوگا اب مجھے غصہ کیوں آیا غصہ تو آنا نہیں چاہیے نا کیونکہ تو نے جب پوچھا ہی نہیں تو اس کو موقع آیا بس یہ وہی میں اشارہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کی بستیوں میں کیا یہ چھنا سانن بستین مز تم یتیم تم منڈ بساں آسا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے اور جب ہم ان کو نہیں پوچھیں گے وہ اپنا ہاتھ بھکاری بن کے کسی اور کے سامنے بھی ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے اب یہ کہاں سے ڈیوٹی میں ذمہ داری یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا جب ہم نے گھر میں 2 سالن پکائے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ میری پڑوس میں رہنے والے نے ایک بھی پکایا ہے یا نہیں ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں واللہ یہ مذاق نہیں ہے ریئلٹی یہی ہے اس وادی میں یہ مزاج تھا ان پرانوں میں تم اس رس بناو سٹھا پا اس کو شوربہ زیادہ بناتے تھے تاکہ ہمسایوں میں بھی پہنچ جائے تاکہ سوچ دما ام مشک موجود گوس بچور ام سن یہ ہمسائے سن یہ بچ بفلون آئے آج ہم چٹنیاں کھاتے ہیں سٹائل بناتے ہیں اور دوسروں کو جلانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے کیا اس کو بھی مسلمان کہیں گے یہ بے غیرت مسلمان اسے یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ میں ان کے جذبات کے ساتھ کتنا کھیلتا ہوں اس غریب ماں باپ کے بچے اس کے سامنے بدکتے ہوتے ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے امس منڈ امس مسکینس اس یتیم کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا ہے تب یہاں بیت المال کی ضرورت نہیں تھی تب یہاں بیت المال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب تو ہمارے یہاں بیت المال کا مسئلہ بھی آتا ہے اور ہونا چاہیے مسلمانوں کا بیت المال یہی ہوا کرتا تھا کہ ہر مسلمان محلے میں یہ فکر گزرتی تھی کہ یہاں کوئی بیچارہ کمزور تو نہیں ہے اس کو دیکھا جاتا تھا ایسے این 10 سوٹ این ایس 10 بچن ایسے ہیک نا وہ 10 نفرن 10 گرن نیرت ام اکہ گھر 3 سوٹ تھی کہ میں انہوں نے بتائیں جس طرح وہ مسجد کا مسئلہ آ گیا دیکھو ایک گھر میں 10 یہ تھے فیملی ممبر انہوں نے لائے 10 سوٹ کتنے لائے 10
اگر 3 گر اتھی یمو کچنک 30 سوٹ کچنک اور اخ گر ات 3 بٲژ مول موج تو اولاد یا موج مونڈ بچار بیچس کور تو نیچو امن چھن کا پرسان حال ان 30 سوٹوں میں کیا ان کے لیے 3 سوٹ نہیں بن سکے؟ اتن وچھن مسلمان کوت گو کت ونان مسلمان بس مسلمان کس چیز کا نام وہ مسلمانی کہتا ہے؟ بات آ گئی کس کی؟ تعمیر کی. کس کی؟ تعمیر کی. تو تعمیر میں ایک ظاہری تعمیر ہے یعنی اس کے در و دیوار دیکھیں گے تو پتہ ونیا میں تھی پہ کس یژھان کس یہ سوچا کہ چلو بھائی میری دنیا آخرت میں آواز آ جائے اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے اس کے لیے اس نے اس کے لیے اس نے یتیم کے لیے اس نے غریب کے لیے اس نے فقیر کے لیے مکان بنایا. ایک طرف سے آواز آئے گی اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا گھر بنایا جس نے میرا گھر بنایا ہاں جس نے میرا گھر بنایا. اللہ اکبر یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہوگا. خوشی دبا یہ انسان دبی بکٹ ہے کہیں تلو سوچو کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ 10 اینٹ 20 اینٹ 30 اینٹ 100 اینٹ ہم نہیں دے سکتے ایک آدمی؟ کیوں نہیں؟ یعنی اخ گھر بنائے میں ہوتا ہے اخ گھر بنایا ایسا حویلی اخ نفر اکوئی اور 30 گھن جمع پتہ تگہ تمن بناون خدائے سند گھر کی تک مز جذبے خدائی تہ یہ گو ظاہری تعمیر. لیکن اصل تعمیر کیا چھ؟ مسجد کو آباد کرنا. مسجد کو آباد کرنا. تک وچو ہو گئی مسجد ظاہری تعمیر. تک خاطر کور میں عرض کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاک مز من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. یم انسان دنیا میں جس انسان نے زور سے بولو جس انسان نے اللہ کے لیے گویا تمس گھس ہاو باو آسن ات ونان یہ پھلن صبن بنومت یہ بنو پھلن صبن نہیں یہ صب یہ رہتے ہیں. وہاں جب قبر میں جاتا ہے وہاں صب کے بغیر ہی غائب کیا جاتا ہے. اگر تک صب جیسے وسا تیل کیا ہو اگر نکیر منکر ونہا نا صب تیل تھا بہ پانس بوڑ پرچہ لگت بسو صب وہاں صب وب نہیں چلے گا. تت یا صب یہ ون تک ضابطہ پتا تت کس یہ صب ون سنو دیکھو کس کو کہا جائے گا. یہاں آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں میری عزت ہے میرا وقار ہے میرا کمال ہے لہذا وہ اپنے دائیں والے کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے. یہ مجھ سے اگر رشتس مز کھانا بچورا اس غریب تمہیں پرسا کھانا بڑھ پاؤں جو میں نکن جو خدا صاحب ہاں دل سے کہنا نہیں بیچن بازا یقین نہیں یہی ہے واللہ. جو یہ بیچارہ ہوتا ہے نا کم تر اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ امن غریبن سید محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچور نر مزور آس تمس وچی نہیں کیا خوشی دپان میں گاڑی اگر ام ٹچ کور تو تات ما لارِ وائرس ہو کور رحم خدایا آتا وائرس لاریا یا نہ لاریا ژے کم سے کم گاڑی مز نین کیا ونان یہ قبرستانس تان مانس گاڑی من تتہ نوان کوٹس پہ کیا نوان نکھس پہ نوان ژاس تو کوئنٹل ژاس پاو ژے کت پہ نکھس پہ. یہ غنیمت مرحبا تمن بچارن وچ تم تلا کیا نکھس پہ نت تمو کورمت چٲنِس حساب کہ اس کوتا پھٹ ان کتا کنال ان کتا مرلے ان تمو چھُکھ حساب تھومت کٔرِتھ کاکا ژٕ نیر خداے سوال تیوٗت چھِنہٕ ویلیوٗ کتھ چھِ دِوان سمجھ. ہاں اللہ یہ کہ تم آسان صحیح تربیت کرمٕژ تیٚلہِ چھِ تِمن آسان یہ ذہنس منٛز کہ یتتھ أسۍ کتھ 10 کنالن کرو اکھ کنال حصہٕ زٕ کنال حصہٕ تتہِ چھِ دپان پتہٕ بٲے 2 سمبتھ بٲے 4 سمبتھ بیٚنہِ 3 سمبتھ چلو تمس ببنہِ موجوب تھاوا بہ اکھ مرلہ یہ گو مشید. کیا گو مشید. یہ آئے مگر کنے جائے بوزو یہ نہیں سنتے ہیں نا نہیں سنتے ہیں. یعنی 10 کنال 20 کنال اس میں پھٹواری کا حساب ہو جاتا ہے. آنچن چوک حساب ہے وہاں آنچن حساب کیا. لیکن ایک بھائی اٹھتا ان میں سے چلو بھائی ہو یارو تم مالا سدا کے اس قدر کرمت چلو ایک مرلہ اس باپ کے لیے آج رکھیں گے اللہ کے نام کے لیے. ایک مرلے میں ہم رکھیں گے مسجد کے ساتھ مکتب چھوٹا ہو تاکہ یہ دینی تعلیم ہمارے محلے گاؤں میں زندہ رہے ہمارا کلمہ زندہ رہے ہماری نئی نسلوں کے لیے ان کا کلمہ بچے گا اور یہ مرحبا ہوگا ان بڑوں کے لیے. ورنہ یہ جہنم کا سبب بنیں گے ہمارے لیے بھی اور نئی نسلوں کے لیے بھی.
समझ, ये जरूरी है। इसीलिए इसे पहले भी जो हमने बात की, ये जो मकातिब इन मसाजिद के साथ चलते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा समझो मजाक तो जो वल्लाह ये बहुत जरूरी है। क्यों? इन्हीं की वजह से हमारा दीन बच जाता है, हमारा दीन अच्छा पता कि इमेज को अहमियत, इन मकातिब की बहुत अहमियत है। और मकतबस मं 30 घंटन यस कलस पे फिजिक्स केमिस्ट्री हिसाब तो तफरीक तो जमा तफरीक तुलमित तुम सारी तफरीक पे अकिस घंटस पे मौली साहब ये हाफिज साहब ये कारी साहब मेहनत कर पे दिवान अमिस हम 30 घंटे कह खलित रट खलित, वरना वो 23 घंटों की वजह से आपको भी जहन्नम में, खुद को भी जहन्नम में, अपने घर वालों को भी जहन्नम में ले जाएगा। लेकिन इस 1 घंटे की वजह से आप और आपके खुद को और खुद के लिए और आपके लिए भी क्या बनता है? जन्नत का वसीला बनता है। क्या बनता है? जन्नत का वसीला। हाँ, याद रखना, याद रखना। जिस बाप ने अपने बेटे को नाजरा पढ़ाया, जिस माँ ने अपने बेटे को नाजरा पढ़ाया, उसे बहुत कुछ मिलेगा, और जो हिफ्ज कराएगा उसकी तो बात ही नहीं है। इसलिए फिक्र करें इन चीजों की। वो उतः अर्ज कराए क्या? आ गए ज़ाहिरी तमीर, ज़ाहिरी तमीर मज आव मकान ये बनो मस्जिद बन कर तमीर, तथ खतर कोर मे हदीस पाक अर्ज कयामतस मज फरमो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नतस मज बनाए खुदा ताला तमिस खतर घर। कुस वन मेन घर गए जन्नतस मज बन? तल अत तुलि थोद ना अत तुलि थोद तेल बास बन गया ये दमा मे गस घर बन सह पेवान अत वटित। नहीं क्या करा तलस क्या करा दबू सच करा जजा फजा। क्या करा? कशर पे वन क्या करा? जजा फजा, यानी वो मदद लेता है उस दसिल से भी, उस छान से भी, और खुद भी एक क्या वो तुलता है, ये किल नखस पर तुलता है, छा तोला छज तोला तक जन मोन कुन गार गुमुत गुमुत मकान मकान बनाउन, और बेशु पता तथ तूता टाइम नेरा। मस्जिद यथ मस्जिद कोता टाइम आज गुमुत, जोर से बोलो, मस्जिद कोता टाइम आज गुमुत? 90। इसका मतलब है एक टाइम हुआ है ना, ये 2 वरी पत मकान फैशन बदला। क्या कत वरी वन मे वैसे 2 वरी गलत, बल्कि ये बदला काल बनोमुत ये सुबह खानदार नो बना ना तथा नौ सिस्टम नौ मॉडल आमुत। लिहाजा वहां हम ये करते हैं कि वहां तरमीम भी होनी है, तब्दीली भी होनी है, मगर यहाँ ये मस्जिद के जो बनानी है ये हमेशा के लिए है, और इसका एक मुद्दत होती है इसकी। हम सब ने इरादा किया कि हम चाहते हैं कि हमारे घर को बनाया जाए कहाँ? जन्नत में। कहाँ बनाया जाए? जन्नत हमने देखी नहीं है, जन्नत हमने देखी नहीं है, मगर जन्नत कोई अफसाना नहीं है, जन्नत कोई दास्तान नहीं है, जन्नत एक हकीकत है, जन्नत एक हकीकत। आप मानो हम माने न माने, ये कुरान कहता है। क्या कहता है? कुरान कहता है, कुरान कहता है जन्नत के दरबान का भी नाम कहता है, जन्नत के दरबान का भी नाम, यानी जन्नत में जो गेट कीपर होगा उसका नाम है रिजवान। क्या नाम है? रिजवान। क्या नाम है? रिजवान। जन्नत के जहन्नम के दारोगे का नाम भी कहता है जहन्नम का दारोगा होगा उसका नाम है मालिक। क्या नाम है? मालिक। क्या नाम है? यानी जहन्नम के गेट पर जो गेट कीपर होगा उसका नाम क्या है? मालिक। और गोया अपॉइंटमेंट भी हुई है, तब भी मुसलमान समझता है इसे दलीला वलीला हुई थी, गोया इसका कुरान पर ही ईमान नहीं है। वहां अपॉइंट भी हुए हैं फरिश्ते, वहां उनका नाम भी इंतखाब हुआ है, मुंतखब हुआ है, और मुसलमान आज का मुसलमान डिजिटल दौर में रहने वाला ये मुसलमान ये तो फलसफे पर अमल करता है, ये दुनिया की इस साइंसी उसूलों पर तो अमल करता है, ये समझता है जहाज यूं घूमता है और घंटों का सफर मिनटों में तय होता है, लेकिन इस पर यकीन नहीं है जो बात बयान की है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तब भी कहता है मैं मुसलमान हूं, तब भी कहता है क्या हूं, इसीलिए हदीस में है। तो गोया हमें फिक्र में, वो हदीस में अभी पढ़ूंगा, फिक्र करनी है कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस दुनिया मज बनाए, ये भी नहीं बताया ना कि कितना बड़ा घर बनाएगा, किलोमीटर 10 मरा 20 मरा, ना, बल्कि बताया
کہ کون بنائے گا, جو بھی بنائے گا, کالا ہو, گورا ہو, کیا انگریز ہو, سفید ہو, یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا من بنا مسجدا للہ, یس تہ خدائے سن مسجد تعمیر کر, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, تس خاطر چھ گارنٹی ذوالجلال باری تعالیٰ سن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرا کہ خدا تعالیٰ بنائے تمس خاطر جنتس مز گھر, تمس خاطر کیا بنائے, کریں گے آپ سب ٹھیک ہے. اب دوسرا پہلو یہ کہ مسجد کہا نا بھی, ایک تو بنانی ہے, دوسرا اس کو کیا کرنا ہے, بسانا ہے. بسائیں گے بھی نہیں بسائیں گے, کیوں میرا صاحب بسانی بھی ہے نا انشاءاللہ. ہاں مسجد بسانو کیا مانے گو, یہ گھر بٲژ 5 چھ, ہم میں سے اگر کوئی دھیان تن کہنا, ابھی یہ سوال سب سے ہے, بحیثیت مسلمان مجھے بتانا, دل سے کہنا, ایمان سے کہنا, اگر ہم میں سے کوئی گھر میں 5 فیملی ممبرز میں اگر کوئی کھانا نہیں کھائے گا, اگر کوئی کھانا نہیں کھائے گا, ام 4 بٲژ وتھان تو شونگا کن ام پرسان امس کیا دلیل گمز خٲرج نہ بڑ پاؤن پرسان اگر ام کھو نہ کی ات آسن وجوہات, مثلا یہ آس بیمار, ٹھیک امس آس موڈ خراب, آج کس دورس مز امس آس موڈ خراب, امس آس دوست گومت ناراض, امس آس دوست گومت ناراض, امس آئی ڈیجیٹل دور گمز ناراض, جس دوست کے لیے یہ کبھی اپنے باپ کو بھی کہتا ہے ٹاٹا بائی بائی مگر دوست کو چھوڑتا نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں علامت ہے, حدیث میں علامت بتائی, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ تھا ان ساری یاد, یہ تھا بت یاد, اس ساری کرو ات پہ عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت چو علامتو منز علامتا, قیامت چو علامتو منز کیا علامت, واریاہ علامت کرک اتت بیان, لیکن اخ علامت کرک بیان, فرموک بر صدیقہ, کیا بر صدیقہ, کیا بر صدیقہ, وجفا اباہ, وجفا فرموک دوستس ست آس کران موسٹ ویلکم وول تعلق, دوستس آس دپان ژےٚ کوٚرُتھ فون, وُنۍ ٲس اکی رنگ گژھنَے, مےٚ لگاے وٹ, بہٕ آوسے فوراً چٲنِس فونس پٮ۪ٹھ, چون کیا چٲنۍ آسیا حکم اور میون آسنا تتھ پٮ۪ٹھ عمل کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہہ رہے تیری دوستی, ٹھیک, سو دوستی پتہ اس اصلچ یا برچ, اچھس نہ پتہ, اچھن ہوئی پتہ کی, اچھن ہوئی پتہ کی. اور یہ بھی یاد رکھنا, فرمایا جس کو جس طرح کا دوست ہو, جس کو جس طرح کا دوست ہو, سہ وتھ تم سی دینس پہ, سہ وتھ تم سی یعنی سہ تمس تیتھُے بناو, سہ تمس لہذا پانے وچھن میون دوست کیُتھ, میون دوست چھا فجر پرن وول کہ 9 بجے وتھن وول, فیصلہ خود کرنا ہے. میون دوست چھا کھوفتن پرن وول کن شام پتہ امس فری فائر گندا گندا تتی گومت یہ شہید زن, شہید کیا ونس بہ مردہ مر گیا ہوتا ہے, ٹھیک چھ کشر پہ مکر اوسمت گومت تتی, فری فائر شام پتہ لوگمت گندنے, موج ون یہ تھوکمت, موج ون یہ سکول پہ آو, سکول پہ ٹیوشن گو, کیا گو تم پہ گو جم, تم پہ گو بس ساری جم تہ گیس, جم تہ گیس, ٹیوشن تہ پورن, مگر کن دہ ون یہ کی یہ تھوک تہ سوری, مگر نماز سید ترون نا. کت چیز سمجھ, معاف کرزو میں, معاف کرزو. یا حالانکہ یعنی ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پننس ماحولس من, نماز چھ دینک ستون, نماز چھ دینک ستون, بیان کور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کت وات بہ وات پننہِ کتھ پہ پانے انشاءاللہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس انسان نماز تراوان چھ, یس نماز ونو یہ پہلو, فرمو گویا زن تہ جیسے وہ دین کے اس ستون کو ڈہاتا ہے, دین کے اس سکون کو مٹاواں چھس, نہناواں چھس, سمجھ چھ جوان. اب خود پہ یہ تو بات کہنے کی آسان ہے, یہ تو نماز چھوڑنی آسان ہے, لیکن سوچنا ہے کہ اس پر جو آپ علیہ السلام کا بیان کر دی جو وعید ہے, فرمایا گویا جیسے, ایسے ہی سمجھنا جیسے اس نے دین کی عمارت کا ایک کھمبا نکالا. کرے کا برداشت, کرے اس کا برداشت, جب نہیں برداشت کرے گا تو جو یہ نماز چھوڑنے والے ہیں کہ ہم کیا یہ سوچ رہے تھے, کیا ان کو یہ احساس نہیں آتا ہے. اور یہ بھی ون سوشل میڈیا پہ گا تو پھر کوئی کہتا ہے ہے وہی تم مولوی ونان نمازی یوت, یہ مولوی ابھی بھی کہتے ہیں کیا, ہم پرانی زمانے مولوی, ہم کیا ونان, ہم کیا ونان
کیا ون نمازی یل نماز گژھِ درست پتہٕ ونو جناز پتہٕ ونو کیا جناز گژھِ نا ادے ییٚلہِ نہٕ نمازی ٲس کُنہِ کتھ چھا سمجھ یہ گو پانے سمجھو تو نماز جب امت کی نہیں ہے نماز کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ کہاں درست ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں کیونکہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے اس میں سب کچھ ہے اس میں کیا ہے ہاں اس میں سب کچھ ہے کبھی انشاءاللہ موقع آ جائے میں ایلابریٹ کروں گا کیسے اس میں سب کچھ ہے تو بہرحال بات عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا ایک کیا آئے گا زمانہ آئے گا تو اسی پر میں نے بتایا تھا کہ 5 بٲژ آسان 5 مز اگر نہ بت کھو کی ساری سوچا ساری کیا پھر بتایا تھا قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہوتی ہے کہ دوست امس ما کیا ناراض گومت دوست ویس ما ناراض ہاں ویس ما کیا گمت ناراض یار یاری ما گمت ناراض ہاں ہاں تم سپیشل یار ما گمت ناراض اما یار گمت ناراض تو پتہ دپان یہ مول موج ٹینشنس مز گژھان دپان وچ بالغ گومت وچ گومت کیا بالغ وہ پزس نہ لور تہ ہاویں کیا آج ماحول بنیا وہ پزس نہ لور تہ ہاویں پتہ کشیر ونا ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں یہ مل سن پھرن گو برابر یہ مل سن پھرن گو امس کیا ونو امس کیا امس بچس چھن کی ون اس ون امس چھن ون کی پتہ پانے دپان کہ وچ میں ماج ہن پھرن تہ گژھان برابر ہاو تماش پانے تہ وچھس بہ خاندار تُہۍ گٔیِو سٲری وہ کیا مملوک میڈیم کر تو یہ خدام جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا ہے اور یہ باپ سمجھتے ہیں کمال ہے پچی فخر سان کن وزن کیا کہ یہ سے آج بچ تھی آج بچ تھی نہیں بھائی یاد رکھنا اپنے اولاد کی نگرانی کرو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ورنہ یاد رکھو ان اولاد کی اگر نگرانی نہیں کی کل کو یہ اولاد ہمارے لیے زوال ایمان بنیں گے کیا بنیں گے مال تو کریں گے یہ خرچ ویسے ہی زوال تو نہیں مل کمائے تھومت یہ ٹچ وائرن کنت کیونکہ اگر اس کے پاس دین نہیں ہوگا اس کو احساس کچھ نہیں ہوگا یہ تھو یاد یہ یاد رکھنا لہذا اپنی اولاد کو دین ضروری دینا ہے تو بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ بندہ کرا پنس مالس پنس دوستس کرا سو فوراً کیا لبیک کیا کرا لبیک اور اپنے والدین کو تو لبیک کہتا ہوگا یہ دوست کو تو لبیک کہتا ہوگا لیکن اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ جفا والا معاملہ کرتا ہوگا وہ جفا ابا ہوا جفا تمہن آئس ونان میں چھو ٹائم آج کہتے ہیں لوگ آج یہ کہتے آج اکثر والدین واللہ ای کرا ابھی وچن خاندر تہ اولادن کورمت کی مگر تم گۄڈنیتھٕے ونان مےٚ نہ تران فکری امس کیا گو امس کم بٔرۍ کن امس بٔرمٕتۍ کن تمی یُس یہ بے دین تھوتن لۄکچارس من آز یہ بنیومت ژےٚ خٲطرٕ شہمار کیا بنے یہ بنے ژےٚ خٲطرٕ سُہ گُنس کیا بنے وہ دی یہ ٹوپ اد کیا کرے گنس کی علامت ہوتی ہے وہ تو ٹوپ دینی ہے نا اس کو ٹافی دینی ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے خمیر میں ضمیر میں یہ لکھا ہے وہ جو بچو ہے وہ کبھی دوستی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا وہ جو سانپ ہے وہ کبھی دوستی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کبھی کہے گا میں بنسری والا ہوں تو الگ بات ہے میں اس کو بنسری سے اپنا کیا کروں گا غلام بناؤں گا وہ تو الگ بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ منتر چنتر چھوڑ کے اصولی طور پر وہ کیا دیتا ہے ٹافی دیتا ہے کیا دیتا ہے ڈنک ہی مارتا ہے کیا کرتا ہے ہاں وہ ڈستا ہے کیا یہ علامت ہے کیونکہ اس نے ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بخشا لہذا بہرحال بات آ رہی تھی کہ گو مسجد بناوی تعمیر کریں بیاا گئی مسجد بساو یت پٹ اس فکر گھس گھن یمن 5 بٲژو امو کھیو نہ کٲنسی بت کی تو سب پریشان سب پریشان کیا ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ تت 4 بٲژ تت 2 جوان نیچے جوان یہاں تو پہلے وہاں وہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا یہ یہ بھی یاد رکھنا اس پہ عیوب سمجھمت یہ اپنے رواج بنائے نیا ہی رسمیں کھودی ہے ان رسموں میں ایک رسم ہے مثال کے طور پر ازرائے گئے مثال توہم پرستی جس کو کہتے ہیں ازرائے گھر سے نکلنے کے وقت ہمیں کوئی ملا فوراً وقت بدلاؤ اگر یہ امے وات دراو جو اس کے سامنے آتا ہے پھر جب یہ نکلتا ہے تو شام کو یہ آتا ہے میں آنا وہ شہمت آز بت آز راو دہے الٹے
आज दिन ही क्या उल्टा है। ये जो बोनी और दिसलाब का पैटर्न था ना उन दुकानदारों को, ये सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। ये उनको कौन सी तौहीद है? ये बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के खिलाफ है। मुसलमान ये सब चीजें नहीं करता है। नंबर 8। नंबर 2 क्या कर एम क्या कर, ये घर से निकला रास्ते से उधर गोया, एम क्या समझ, एम का वारिया गुना, सबसे बड़ा गुना यह किया कि इसने अपने आप को समझा वलीउल्लाह। क्या समझा? उसको समझा रजील, उसको समझा, उसको पता ही नहीं है कि तुझे क्या है, उसके मन में क्या है। तुझे क्या पता है कि आदम बस्तन में सीर आसान से क्या पता कि चुशका क्या था, तो हुच बिचोर खबर क्या, उसको समझते हो कल्लाश। वो अल्लाह का वली हो सकता है, वो अल्लाह का क्या हो सकता है? हदीस में है फरमाया ला तख्तिरन्ना अहदन, ला तख्तिरन्ना फरमो रसूल। इम सान माशरिक वारिया दज, हम दूध समझते हैं, कल दूध को, कैंसर को अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, उन तमाम बीमारियों को हम बीमारियां समझते हैं, लेकिन हमने हसद को कभी बीमारी, यही वजह हमने इलाज ही नहीं किया। इस गया कस पीर सबस नश मे वन हसदुक इलाज क्या, जरूर आज गुमुत का पीर सबस नश गाव नशन दिवान दोद, जरूर आज गुमुत का पीर सबस नश मोन हमसाय तरक्की करा, मे शोठस क्या गो, कुछ ऐसा दे दो कि तिमस गसान जंगे बिही, और तिमन चुस बह तवे वन तिमन जैद खोर पीरन या दिनो खुदा हिदायत। वो जादू करने वाले, सैर करने वाले जो पीर होते हैं, वो पीर नुमा होते हैं, ठग। क्या होते हैं? ठग, इंटरनेशनल ठग। या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत करना चाहिए या इस धरती को पाक करना चाहिए। उन्होंने यहां फितना मचाया है। अच्छा ब्रोट मर्दा जन यह अहवाल परेशानी गन पीरन ओलू का पट्टा फकीरन नश, तो लेकिन आज तो मर्दों को भी है, क्या है, मर्द को भी परेशानी पड़ी है, वो भी जाता है इस उलू के पट्टे पीर के पास। वो कौन सा पीर है जो तुझे वहां मंदिर बना के देगा और तेरा भाई बिठाए, तेरे भाई को बिठाता है, वो तेरे हमशीर को बिठाता है। तो समझ, या थनस चन ची चमुत दोद, तथी थनस चन चन बे चमुत दोद, और आज छुक तमसी खतर आना ये जवाल बन, सोच गो 2 मिनटन करा क्या छुक। आप सोचो पहले क्या करते हो, कौन सा कमीनापन है ये। बरात बात आ रही थी कि चूंकि हम सारी सन दद आग दोद वन में मिसाल बे वन बह सही दोद ते, क्या दोद आग दोद गो ये कि क्या मे पे बुथ पल द्राव आज द्राव न दह युत की चटन वा। ये तवहम परस्ती क्या है? इस तवहम परस्ती के मुतलिक फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु बदशुगुनी शिरक है, बदशुगुनी थोमति मैं याद थोमी छकम याद मैं रुगुल थमी याद, नई नई दास्तान गाड़े खस पाने। इसीलिए ये निजाम, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। मुसलमानों की बस्तियों में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तेरे सामने कौन आया, क्या आया, असल में तेरे रिज़्क का मालिक हजरत अल्लाह, वो तू रिज़्क का बानी, तू रिज़्क का मालिक, इसको समझता है, इस आदमी को। इसीलिए तो ये कहता है तू ये सामने मेरे आया। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये बड़ा गुनाह है और इन गुनाहों से हमें किनारा कशी करनी चाहिए। तो बात असल में हो रही थी मस्जिद को तामीर करके मस्जिद को बसाने की, मस्जिद को बसाने की। ये समझो कि क्या, कि जहां हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में चंद लोग रहते हैं, अगर उनमें से किसी ने खाना नहीं खाया, जब हम उसको बीमारी समझेंगे और उसके लिए फिक्रमंद हो जाएंगे, हमें ये फिक्र होना चाहिए आखिर मेरे घर में 4 जवान हैं, इन 4 में से 2 ने नमाज नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख बेनमाज, क्या तम सज नुह सच चजहन गरन ताई, चजहन न बड़ पावन कचन वेल आसन ज एकसी गरस मज बेनमाज, अत क्या गस, हम गई 60 घर अति, क्या गई, हम आसन वो इस घर में कभी क्या नाम बरकत आ सकती है? आज क्या, आज बेबरकती सरसी कमावन वल 4 कमावन वल अमन बे 2 हेका एडॉप्ट गई, वो 2 को एडॉप्ट नहीं कर सकते, क्यों? बेबरकती का आदत है। ज़ेना लाख तनख्वाह, खुदा की कसम लाख तनख्वाह लेते हैं, और तब भी कहते हैं आसान वाना 15 में न, आसान वाना 10 में, दिमाग कर्ज है, क्या कर्ज है, क्या कर्ज है, क्यों? और आखिर हुआ क्या?
وہ دپیو تھی یہ کم خرچ کران، یہ خرچ بھی کرتا ہے لیکن یہ بے برکت، چونکہ بے برکتی تو برکت یہ سمجھن خاطر چھن ات اس کا وزن کوئی نہ اس کا وزن کوئی نہیں ہے، اس کا وزن لہذا جن گھروں میں دین ہے، جن گھروں میں دین ہے وہ ہو سکتا ہے، یقین آپ دیکھ لو، مان لو آپ، وہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بظاہر وہ معلوم ہو جائے کہ دنیائی اعتبار چھن بڑ لیکن ان کے ہاں سکون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سکون۔ آپ دیکھو یمن صحابان کیا ہو تمن سکون، کیا ہو سکون، ولیوں کے گھر میں کیا تھا، ان کے ہاں سکون تھا، ہمارے بزرگوں کے گھروں میں کیا ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے وہ سکون والی زندگی کیسے گزاری تھی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا تھا، سب کچھ برداشت کیا۔ ان کی مسجدیں کیا نام ہے پینلنگ والی نہیں تھی، ان کی مسجدیں ضرور تھی چھپر والی، تمن وہ ضرور آسان، مگر خدا کی قسم ان کو وہ آباد کرنے کے بغیر نہیں تھی۔ تمن رات تمن آسا بچارن تمن ژنگ آسان، کیا ژنگ چھو سمجھا، پچہ آسان اڑ ما آسان سمجھی نہیں، وہ پچہ ہوا کرتی تھی ان کے سامنے، وگی ہوا کرتے تھے۔ آج کے مسجد میں تو قالین ہوتا ہے، ہاں قالین ہوتا ہے، عالی شان وہ ہوتے ہیں سب کچھ، ہاں اگر وہ چلے پردے چھک آسان وچن وہ تکی یہ ژامت تکی امات ژانان تکی وہ ژانان، کیا تھائیں خوف چھو، کیا تھائیں خوف چھو خدا کی قسم، ورنہ ان مسجدوں کو بناتے کچھ اور، لیکن مسجد کو تعمیر کرنا ساتھ ساتھ اصل میں کیا ہے مسجد کو بسانا، مسجد کو بسانا۔ آج ہم ایک نیت کریں گے، کیا کریں گے نیت کریں گے، کیا کریں گے کرو نیت، یا اللہ ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں، کیا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آج پھر سے ہم کلمہ پڑھیں گے، ہاں پھر سے ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تجھے تو ہمارے کلمے کی اس گواہی دینا، تو ہمارے اس کلمے کی کیا کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ سکھایا محمد رسول اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہمارا ایمان ہے اللہ ہے اور محمد رسول اللہ اس کے رسول اور پیغمبر بندے ہیں، لہذا اس کی بتائی ہوئی باتوں پر کیا کریں گے عمل کریں گے۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، علاقے میں، ہماری بستیوں میں ہماری جو مسجد ہوگی وہ ہر اعتبار سے آباد ہو، کیا ہو کریں گے آباد انشاءاللہ۔ آباد کرنے کے دونوں معنی ذہن میں رکھیں گے، اس مسجد کو دیکھنا ہے، دیکھو انتظامیہ بہرحال انتظامیہ ان کی قدر کرنی ہے، یہ تھو یاد، ان کی قدر ساری ژھنن وٹ کی تیل کیا رود بقایا، اور جب سب کریں گے اخ ترائے سوچ بیاکھ ترائے سوچ تر گھس نہیں سمجھنا ہے نا، گھر میں موٹر ہوتا ہے، ہاں یہ سمجھن، اس مسجد والی چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اساس یہ سن ضرورت ات قدر کریں، کیا کریں یہ اس میں دونوں پہلو ہیں، دونوں پہلو۔ گوڈنیچی کام جو مسجد کے ذمہ داران ہیں وہ کیا ہے ذمہ دار، وہ اپنے آپ کو خدام سمجھیں، کیا سمجھیں نہ بڑھ پاؤں کیا خادم، کیا خادم، لہذا یم آسن تمیک عام مقتدی تم سمجھن یمن خدائن دیتمت یہ وکینچ کیا ونان حق، ام کرن یہ عمل، یہ ترائے سوچ، یہ وچ یت کیا، لیکن فرض کرو کن دہ روز دار یلے ات عام مقتدی صرف یہ کاک ذمہ داری نہیں، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ زن آ مسجد منزن آ کی کیا ونان ہون ژاو غلط ژاو کی چیز ژاو ے پہ نا تمچ فکر کر، یہ ہر کنس ہند سرمایہ، مسجد سرمایہ یہ عزت اخ، یہ مسجد کیا عزت اخ، کتھ آئے سمجھ، اخ پہلو، نمبر 2 پہلو، ان ذمہ داران کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، کیا پہلے چلیں گے پیچھے تھوپ کرو، جب ہم جمعیت کریں گے، اتحاد کریں گے تو جا کے کیا کہتے ہیں متحد ہو، کیا ہو تو متحد ہو تو کیا ہو جاتا ہے، تو زلزلہ ہو جاتا ہے سب کو، کیا ہو جاتا ہے زلزلہ، لیکن اگر منتشر ہو، کیا ہو تو مٹ جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پہلو اتھے پہ کیا ون میں مسجد ہندس امام سز قدر، مسجد ہندس امام سز یہ تعمیری مسجد مز مسجد بنو بڑ مگر اتنے نماز پڑھنا پتہ کیا گژھان، پتہ مسجد من یہ آمت وچھنے مسجد میں دک دِوان، کیا دِوان کھس خطبہ
بہ کیا کھس مے پن نماز روس پتہ دپان بچور کھس ول سا کرس بہ تہ گاڑیو کنڈو کی اہس یہ ونو بہ تہ مزاحیہ لفظ مے اہس یہ مدرس آز تہ ماشاء اللہ خدا تعالیٰ تھینس صحت خدا تعالیٰ تھینس صحت تم واریاہ خدمت کرمز تمس ناو غلام حسن وانی کیا سو ژکریک یتک کیا ونان ون اہم شریف ہیر کن اہم شریف نش ژکریک اللہ تعالیٰ کر جزائے خیر عطا تم واریاہ خدمت بہ تہ آو تقریباً سہ بچور کت مدرس بنڈپور سہ ماجہ ہند پہ کھیناوان چیناوان خدا تعالیٰ کر جزائے خیر تمس بچور بچہ اخ بیمار خدا تعالیٰ کرنس تمس شفا اور سہ بچور کمزور خیر بہرحال سوز دپان یل دپان مے لوگ آز قمیضدار نو بی لوگم صدر کیا لجم صدر آج چھس بہ باسان مفتی صاحب کیا باسان مفتی صاحب پتہ دپان ہے ات ون مے کھانا نماز بہ دپ زی ہیک بہ پرن کیا ہیک بہ پرن زی اخ پیشن تو ڈگر اخ پیشن تو بیٚیہِ کیا ڈگر بھکی ہیکو نہٕ بہ پرن کیازِ پیشنس ڈگرس مے چھنہٕ پتہ بہ کیا کر تمن تمن چھا پتہ یہ دپان سری نماز تگن مے پرن وۄنۍ جہری کرن بہ ژٕ کر مے امامتی دوٚپُکھ تتھ خٲطرٕ تھٲوِن بیاکھ امام تتھ خٲطرٕ تھٲوِن وۄنۍ گویا امام سٕنٛز قدر کرِ امام سٕنٛز کیاہ چھِ کرٕنۍ یتھ مسجد نہٕ امام آسہِ پتہٕ نہٕ سُہ قدر آسہِ تٔمِس سٕنٛز کینٛہہ مےٚ ؤنِو تتھ کیاہ بنہِ اس لیے فکر کریں کیا ذمہ دار آسان پت کر تھوپ اور پت کرو ات سپورٹ ات کرو دیو سری کرو تھوپ او دیکھو باہمی اختلاف ہو سکتے ہیں یہ ہم کوئی نبی والے زمانے میں نہیں رہتے ہیں اس 1400 وری کت 1440 وری گئی ہجرتس کتیا 1440 وری کتیا گئی ہجرتس تمہ بروٹ وچو تھی بی 40 وری رلاو اس آلموسٹ 40 نہ بلکہ 53 وری کت وری 53 کہ 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں رہے نبوت کے بعد مکہ شریف میں تو 53 سال وہ 53 سال تیل گئی 53 تو 4 گئی 57 تو 40 گئی 97 گئی برابر گژھن 1500 وری پگہ ٹھیک ہے 1500 وری پچے تو فتنے تو ہو سکتے ہیں لیکن یم باہمی آسن مسائل تم آسو اس طرح ات پہ آسو دان دنن تو وچ دانت دان دنن ات پہ ایچنا دان دنن تو وچمت یل کران بطخ کر سران بطخ کر سران پتہ کیا کران پتہ آب ژھنا ترٲیِتھ بس تتھے پٲٹھۍ کم سے کم بطخ تہ بنو أسۍ اَسہِ چھنہٕ تیٖژاہ تہِ عقل کینٛہہ کہ باہمی آسوکھ مسائل الجا تراووکھ أسۍ نیبرے تراووکھ أسۍ کیازِ اگر کانٛہہ خبر کوتاہ تہِ مضبوط آسہِ قبرِ وسنہٕ برونٛٹھ تٔمِس تِم تراوٕنۍ نیبرے کیٛاہ چھِس تراوٕنۍ اس لیے کیازِ تراوو نہٕ أسۍ برونٛٹھے تِم نیبر کینٛہہ اس تراو برونٹھے نیبر پت مسجد مز کرو تھوپ کرو انشاءاللہ نہ بڑ پا ونیو نہ بڑ پا ونیو اس کرو کیا تھوپ اور مسجد کو ہر اعتبار سے آباد رکھیں گے محلہ رہے گا آباد انشاءاللہ علاقہ تھائے خدا تعالیٰ آباد خدا تعالیٰ کرنو گرن تے آباد تہند مالس جانس تہ کرن حفاظت تہندس آلس عیالس تہ کرن برکت خدا تعالیٰ کرنو رٲچھ تراوچ اور یتھ گامس کرن برکت خدا تعالیٰ دینی فضا کرن قائم اللہ تعالیٰ گوس بوزن یت گژھِ حفاظ گژھن پوت اللہ تعالیٰ گوس بوزن یت گژھِ علماء گژھن پوت اللہ تعالیٰ گوس بوزن یتھ مسجد مز گوس درس حدیث درس قرآن یتھ علاقس مز روزن آمین یا رب العالمین یت یس بیمار تمس شفا یم پریشان حال کس خدا تعالیٰ پریشانی میانن گناہن تہ کرن رب عفو تہندن گناہن تہ کرن رب عفو خدا تعالیٰ بچائن اس اب تہ غب تہ حسد کین نش بغض عناد نش تعصب نش رب آز یم بیمار تمن کر شفا آز یم گرن اندر بیمار آسن ہسپتال وانن من بچار واریاہ بیمار ربا کرک شفا سانن میانن دوستن من واریاہ بیمار تمن کر ربا شفا واریاہ چھ بے اولاد ربا کرک صالح اولاد عطا واریاہ چھ بے جوڑ کرک صالح جوڑ عطا ربا یس حاجت تس کر روا ربا سن گناہ کر معاف یت علاقس کر رٲچھ راوچ عطا اے اللہ یہ مسجد تھاون تعدیر آباد کرن والین گھر کرک آباد یم مرد و مستورات یت آسن لول بران ربا تہندن گرن بر لول تہندن اولادن بر لول یت تھاو ہمیشہ دینی بہار آمین یا رب العالمین واخر دعوانا